آیا کہ سخت پہرے دار انہوں نے اس شیب ابی طالب کے ارد گرد مقرر کر رکھے تھے اور وہ کڑے پہرا دیتے تھے، لیکن ایسے میں بھی چند لوگ ایسے تھے کہ جو ان کافروں کی سازشوں کے درمیان رہتے ہوئے جہاں اپنی جان جونکوں میں ڈالنے کے مترادف تھا محبوب کریم علیہ السلام کی حمایت یا بنو ہاشم قبیلے کی کسی طرح کی کوئی مدد، کہا اس موقع پر ایسے لوگ بھی تھے کہ جو رات کی تاریکی میں یہ کوشش کرتے کہ کسی طرح اونٹ سے لدے ہوئے، غلے سے لدے ہوئی بڑی بڑی سواریاں بنو ہاشم قبیلے میں بھیجی جائیں۔ کہا اس میں ایک نام ابن عمر عامری کا تھا، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں اسلام کی نعمت بھی عطا فرمائی۔ ابن عمر عامری ایک دن آپ کی ٹیکنیک یہ تھی کہ آپ شیب ابی طالب کے قریب آتے، آپ کی سواری غلے سے لدی ہوئی ہوتی تھی اور شیب ابی طالب کے قریب آنے کے بعد آپ سواری کی نکیل نکال دیتے، اونٹ کے ناک میں جو نکیل ہوتی ہے وہ آپ نکال دیتے۔ اتنا بھاری بھرکم جانور، اتنا بھاری بھرکم، یہ کنٹرول میں انسان کے اسی لیے آتا ہے کہ اس کی ناک میں نکیل ہوتی ہے۔ کہا ناک سے نکیل نکال دیتے تو اونٹ دوڑتا ہوا شیب ابی طالب کی جانب جاتا اور راستے میں جتنے پہرے دار مقرر ہوتے ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا، اور پھر شیب ابی طالب میں جو لوگ موجود ہوتے تھے وہ بڑی جلدی سے غلہ اس میں سے اتارتے اور پھر وہ واپس ابن عمر عامری کی طرف بھیج دیتے تو وہ دوڑتا ہوا ابن عمر عامری کے پاس آ جاتا۔ کہا ابن عمر عامری نے یہ معمول بنا لیا رات کی تاریکی میں۔ ایک موقع پر اسی طرح رات کی تاریکی میں 3 غلے سے بھرے ہوئے اونٹ انہوں نے شیب ابی طالب میں بھیجے۔ صبح کافروں کو پتہ چل گیا اور کافروں نے ابن عمر عامری کے گھر پر حلہ بول دیا اور کہا کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ تم اس طرح کی حرکت بار بار کرتے رہے ہو، آج ہم تمہیں معافی دے رہے ہیں، آج کے بعد اگر تم نے دوبارہ یہ حرکت کی تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ ابن عمر عامری بظاہر ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا، لیکن رب العالمین جن کے نصیب میں خوش بختی لکھ دے پھر اللہ تبارک و تعالی ان کا چناؤ فرما لیتا ہے، رب العالمین انہیں پھر منتخب فرما لیتا ہے۔ کہا آئندہ کسی طرح کی کوئی چیز وہاں بھیجنے کی جسارت نہیں کرنا، آج تمہارے قبیلے کی عزت کی وجہ سے ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ابن عمر عامری یہ بات سنتے ہیں، اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ کہا اگلی رات پھر آئی تو پھر غلے سے بھرے ہوئے اونٹ لے کر شیب ابی طالب میں پہنچ گئے۔ کہا اگلے دن پھر کافروں کو پتہ چلا، اب کی بار کافروں نے تلواریں نکال لیں اور اب کی بار کافروں نے یہ طے کر لیا کہ ابن عمر عامری کا سر قلم کر دیا جائے۔ کہا کہ پھر قبیلے کے بڑے بیچ میں پڑے اور بڑی مشکل سے ابن عمر عامری کی جان بخشی ہوئی۔ ایسے ہی ایک شخص حکیم بن حزام جو ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار ہیں، آپ دن کے وقت میں شیب ابی طالب کی طرف جا رہے تھے۔ آپ کے غلام نے گندم کی بوری کاندھے پر اٹھائی ہوئی تھی۔ راستے میں ابو جہل نے روکا، کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں شیب ابی طالب کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا تمہیں پتہ نہیں کہ اجناس لے جانا وہاں پر منع ہے، وہاں کھانا پینا نہیں لے جایا جا سکتا۔ جب اس طرح کے واقعات پڑھتے ہیں اور پھر ایک نظارہ اس دور میں انسان سوچتا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے کہ جو انسانوں کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کے دل میں اتنا رحم تو ہوتا ہے کہ جانور بھی اگر پیاسا ہو تو اس کے آگے بھی وہ پانی ڈالتا ہے، انسان ہو کر انسان کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن محترم اور پیارے بھائیوں، ایسا ممکن ہے اور 15ویں صدی کے فرعونوں نے بھی ایسی مثالیں پیش کی ہیں۔ فیض آباد میں جب محبوب کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے جانثار سخت سردی میں تھے اور مطالبہ صرف ایک ہی تھا کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے غداروں کو سامنے لایا جائے، انہیں سزائیں دی جائیں، تو اس موقع پر کہا جاتا تھا ہم تمہارے ساتھ کوئی تمہارا مطالبہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور پھر ان پر رعب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے، زور زبردستی کے لیے
آس پاس کی ہوٹلوں کو پابند کر دیا گیا کہ کوئی انہیں کھانا نہیں بیچے گا، کوئی انہیں روٹی نہیں دے گا، اور جو کچن والے لوگ، جو کیٹرنگ والے لوگ وہاں پر سروس دیتے تھے، ان کیٹرنگ والے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر بند کر دیا گیا، ان پر پرچے کاٹے گئے کہ ہمارے منع کرنے کے باوجود تم نے انہیں کھانا بنا کر کیوں دیا، تم نے انہیں اجناس اور غذائی مدد کیوں فراہم کی؟ حالانکہ وہ کیٹرنگ والے لوگ فری میں نہیں دیتے تھے، مخیر حضرات جا کر وہاں خریدتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں پابند کیا گیا تھا کہ کسی طرح کی کوئی ان کی غذائی مدد نہ کی جائے۔ یہاں پر حکیم بن حزام اپنے غلام کے ہمراہ غلہ لے کر آپ شیب ابی طالب کی طرف جا رہے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اجناس وہاں لے جانا منع ہے؟ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ وہاں پر یہ چیزیں نہیں لے جائی جا سکتی؟ حکیم بن حزام نے کہا کہ میں ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ قرض ادا کرنے جا رہا ہوں جو ان کا قرضہ میرے اوپر باقی ہے، اور اس معاملے سے مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ کہا کہ ابو جہل نے کہا کہ یہ اجناس تم وہاں تب تک نہیں لے جا سکتے جب تک میں تمہیں حرم کعبہ میں بیچ میں لا کر لوگوں کے درمیان رسوا نہ کر دوں۔ کہا حکیم بن حزام کو وہ زبردستی پکڑ کر بیچ میں لایا۔ ابو المخبری کر کے ایک شخص وہ سامنے آئے اور ابو جہل سے کہا کہ یہ جب اپنے رشتہ داروں کو ان کا قرضہ اتارنے کے لیے جا رہے ہیں تو کسی بھی طرح کی بیچ میں دخل اندازی کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ کہا میں معاہدے پر عمل کروا رہا ہوں، میں تو اس بات پر عمل کروا رہا ہوں جو معاہدہ قریش کے درمیان طے ہوا۔ کہا جب اس بات کا بیان ابو المخبری نے سنا، ابو جہل کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو قریب ایک اونٹ کے جبڑے کی ہڈی پڑی ہوئی تھی، وہ اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھائی اور ابو جہل کے سر پر مار دی، اس کا سر پھاڑ دیا اور کہا کہ اب بیچ میں دخل اندازی کی کوشش نہیں کرنا۔ اس ایسے سخت ماحول میں بعض ایسے خوش نصیب لوگ تھے کہ جو اجناس کسی نہ کسی طرح شیب ابی طالب میں پہنچا رہے تھے۔ محترم اور پیارے بھائیوں، لیکن ایک بڑا خاندان ہو اور اسے چاروں طرف سے محصور کر دیا گیا ہو، بڑی مشکل سے وہاں پر تھوڑی سی اجناس پہنچتی ہوں، تو اس پر تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ کہا شیب ابی طالب کے باہر جو پہرے دار مقرر تھے کافروں کے، وہ بچوں کے بلکنے کی آوازیں سنتے تھے، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اندر سے وہ آوازیں آ رہی ہوتی تھیں، لیکن ان کے دل میں کسی طرح کا کوئی رحم نہیں آتا تھا۔ اور یہاں بنو ہاشم قبیلے میں سے کسی ایک فرد نے بھی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آ کر یہ نہیں کہا کہ آپ کی وجہ سے ہم پر یہ مصائب اور آلام کا پہاڑ ہے، آپ اپنی دعوت سے پیچھے کیوں نہیں ہٹ جاتے؟ دیکھتے نہیں کہ آپ نے اپنے پورے خاندان کو مشکل میں مبتلا کر دیا ہے؟ نہ تو کسی نے آ کر کہا، اور نہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مشن سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹے۔ کہا کہ شیب ابی طالب میں محصوری کے بعد لوگوں کے دائرہ اسلام میں آنے کا سلسلہ اور بڑھ گیا تھا، لوگ بڑی تیزی سے دائرہ اسلام میں آ رہے تھے، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح تبلیغ و رسالت کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے۔ روایت میں آیا محترم اور پیارے بھائیوں، سن 7 سال کو، یعنی جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کو 7 سال گزرے تھے، 7واں سال تھا، یہ 7ویں سال یہ محاصرہ شروع ہوا، اور یہ محاصرہ 1 مہینے کا نہیں تھا، 2 مہینے کا نہیں تھا، یہ محاصرہ 1 سال کا نہیں تھا، 3 سال تک شیب ابی طالب میں ان لوگوں کو محصور رکھا گیا، 3 سال تک۔ اور پھر رب العالمین کا حکم آیا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے فرمایا، اے چچا، جو معاہدہ انہوں نے لکھ کر رکھا ہوا ہے، جو معاہدہ قریش کے دستخطوں کے ساتھ کعبۃ اللہ شریف کی 4 دیواری کے اندر آویزاں ہے، اس معاہدے کے نکات کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، سوائے ان مقامات کے جہاں پر اللہ کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا ہے۔ ابو طالب یہ دیکھتے ہیں کہ 3 سال سے یہاں پر محصوری ہے، مکہ مکرمہ میلوں کے فاصلے پر ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ اس معاہدے کی حفاظت کے لیے قریش نے اتنے سارے پہرے دار مقرر کیے ہوئے ہیں، اور میرا بھتیجا یہاں پر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہے
دل میں خیال آیا، لیکن پھر اگلا ہی جملہ یہ کہا، اے روشن ستارے والے، اے روشن چہرے والے میرے بھتیجے، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ تو نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، تو نے کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ انسان ہے، خیال آتا ہے کہ 3 سال سے یہ یہاں سے کہیں باہر نہیں نکلے، مکہ مکرمہ میلوں کے فاصلے پر ہے، اور جس معاہدے کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں اس معاہدے کی حفاظت کے لیے کافروں نے پہرے دار مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ تو نے جو کچھ کہا سچ کہا، تو نے کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ اب چل کر حرم کعبہ میں آتے ہیں، قریش دیکھتے ہیں کہ ابو طالب بہت عرصے کے بعد حرم کعبہ آئے ہیں، ضرور اب یہ محاصرے سے تنگ آ گئے ہیں، اب یہ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کرنے کے لیے آئے ہیں، ظاہر ہے یہ اپنے خاندان کی کفالت اور اس طرح قسم پرسی کی زندگی کب تک گزار سکتے ہیں۔ دل ہی دل میں بڑے خوش ہوئے اور بڑے ہی اترائے کہ آج آخرکار ہماری کوششیں پار لگ گئیں، ہم جو چاہتے تھے ہم نے وہ حاصل کر لیا۔ ابو طالب قریب آئے تو کہنے لگے کہ بتاؤ تم کس سلسلے میں یہاں پر آئے؟ ہمیں معلوم تھا کہ تم عقل مند اور زیرک شخص ہو، ایک نہ ایک دن تم ہماری بات ضرور مان لو گے، اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ ابو طالب نے کہا کہ اس عرصے میں، یہ 3 سال کے عرصے میں ہمارے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے کہ جو ناقابل بیان ہیں۔ اب میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ ہم ایک نیا معاہدہ کر کے کوئی صلح کی صورت نکال لیں۔ کافروں نے جب یہ سنا بڑے خوش ہوئے، کہا ہمارا اندازہ ٹھیک تھا، یہ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کریں گے اور نیا معاہدہ ہو جائے گا کہ اب ابو طالب کا قبیلہ جیسے چاہے رہ سکتا ہے، ہم یہ لکھ کر دے دیں گے۔ کہا کہ ہم ہر طرح کے معاہدے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیں آپ کیا پیش کرنا چاہتے ہیں؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ کعبۃ اللہ شریف کی 4 دیواری کے اندر جو معاہدہ آویزہ ہیں اسے لایا جائے۔ ابو طالب نے پہلے سے یہ بات ان کے سامنے بیان نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ شریف کی 4 دیواری کے اندر لانے سے یہاں تک لانے میں وہ کسی طرح کا کوئی رد و بدل نہ کر دیں، کسی طرح کی کوئی چال نہ چل دیں۔ کہا کہ وہ یہاں لایا جائے تاکہ اس کے نکات کو پڑھ کر ہم ایک نئے صلح کی طرف آگے بڑھیں۔ کہا وہ معاہدہ لایا گیا، وہ معاہدہ جو 3 سال کڑے پہرے میں موجود تھا، اب وہ معاہدہ قریش کے قبیلوں کے سرداروں کے ہاتھوں میں ہے۔ ابو طالب نے کہا میں چاہتا ہوں اسے آپ اپنے ہاتھوں سے کھولیں، اسے اپنے ہاتھوں سے آپ اس معاہدے کو سامنے لے کر آئیں، اور آپ اس معاہدے کو کھولیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میرے بھتیجے نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اس معاہدے کے جو ظالمانہ نکات تھے وہ سارے کے سارے نکات دیمک چاٹ گئی ہے، سوائے اللہ کے نام کے کہ جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہ معاہدہ اس مقام سے سلامت ہے۔ کہا کہ کافروں نے جب یہ سنا جلدی سے اس معاہدے کو کھولا تو دیکھا جیسا محبوب کریم علیہ السلام نے بیان کیا ہے عین ویسا ہی معاملہ ہے۔ اب انسان کا ذہن کیا کہتا ہے کہ بہت سارے کافر تائب ہو گئے ہوں گے، بہت سارے کافروں نے کلمہ پڑھ لیا ہوگا، لیکن محترم اور پیارے بھائیوں ایسا نہیں ہوا۔ ان کی زبان پر جو کلمات جاری ہوئے وہ کلمات سن کر انسان کا رواں رواں کانپ جائے کہ اتنی بڑی بے ادبی، اتنی بڑی گستاخی۔ وہ کہنے لگے ھذا سحر ابن اخیک، یہ تیرے بھائی کے بیٹے کا جادو ہے، تیرے بھتیجے نے اس معاہدے پر نعوذ باللہ من ذالک جادو کر دیا ہے، اور ہم اس جادو سے کسی طور پر ماننے والے نہیں ہیں۔ اس معاہدے کو بند کر کے واپس رکھ دیا گیا۔ کہا معاشرہ اسی طرح جاری رہے گا، بائیکاٹ اسی طرح جاری رہے گا۔ ابو طالب نے یہ کہا کہ تم ہم پر کس وجہ سے ظلم و ستم کرتے ہو؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا؟ کس وجہ سے تم نے ہمارا محاصرہ کیا ہوا ہے؟ آپ نے یہ پکار دی اور پھر آپ مسجد میں ایک طرف چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی کہ اے مالک و مولا اب اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، اب اس ظلم و ستم کو دور فرما۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ نے پہلے سے یہ معاملہ دیکھ لیا تھا کہ اب یہ محصوری ختم ہونے والی ہے،
آپ نے اپنے چچا کو کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب ابن عمر عامری وہی شخصیت کہ جو رات کی تاریکی میں اناج شیب ابی طالب میں پہنچایا کرتے تھے، ابن عمر عامری نے یہ دیکھا کہ جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا عین ویسا ہی معاملہ ہوا۔ اس کے باوجود یہ کسی طرح اس محصوری کو ختم کرنے کے لیے کافر تیار نہیں ہوتے، تو کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ قسم اٹھاتا ہوں کہ کسی بھی طرح ہو میں اس معاہدے کے پڑخ اڑا دوں گا، میں اس معاہدے کو پھاڑ کر ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ یہ سوچ کر اس ولولے کے ساتھ زہیر کے پاس جاتے ہیں اور زہیر نامی شخص سے جا کر کہتے ہیں کہ کیا تیرا دل نہیں جلتا؟ کیا تیرے دل خون کے آنسو نہیں روتا کہ ہم تو انواع و اقسام کے کھانے کھائیں اور قریش سے ہی تعلق رکھنے والا بنو ہاشم قبیلہ، ان کے بچے بھوک سے بلکتے ہوئے روتے ہوئے نظر آئیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جل القدر صحابی رسول، آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو شیب ابی طالب میں محصوری کے 3 سال تھے، اس میں غذائی قلت کا اتنا زیادہ سامنا تھا کہ ہم زندہ رہنے کے لیے بیری کے پتے کھایا کرتے تھے، ہم زندہ رہنے کے لیے درختوں کے پتوں پر گزارا کرتے تھے، لیکن کافروں کو کسی صورت رحم نہیں آتا تھا۔ ابن عمر عامری زہیر سے کہتے ہیں کہ کیا تیرا دل نہیں چلتا کہ تیرے بچے انواع و اقسام کے کھانے کھائیں اور بنو ہاشم قبیلے کے بچے بھوک سے بلکتے ہوئے روتے ہوئے نظر آئیں؟ زہیر نے کہا کہ اگر ایک شخص بھی میرے ساتھ ہو جائے، کوئی ایک شخص بھی میرے ساتھ آ جائے تو میں اس معاہدے کے پرخ چھوڑا دوں گا۔ کہا تجھے مبارک ہو کہ ابن عمر عامری تیرے ساتھ ہے۔ کہا 3 پورے کر لیتے ہیں۔ کہا تیسرا کس کو تلاش کریں؟ تو متم ابن عدی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ کیا تو ہمارا ساتھ دے گا؟ کہا جب سے بنو ہاشم قبیلے کو محصور کیا گیا ہے، ابن عدی نے ایک لقمہ بھی خوشی سے نہیں کھایا، میں ہر معاملے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہ تینوں لوگ رب کی بارگاہ سے منتخب لوگ حرم کعبہ میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کافروں گواہ ہو جاؤ، ہم اس معاہدے کے پرخچے اڑانے کے لیے آئے ہیں۔ جو معاہدہ ظالمانہ معاہدہ تم نے آپس میں کیا، ہماری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ جرأت عطا کی، یہ طاقت عطا کی کہ ان تینوں نے جا کر کافروں کے زبردست حملے کے باوجود اس معاہدے کو ریزہ ریزہ کر دیا اور شیب ابی طالب کی محصوری کو رب کے فضل سے اللہ تبارک و تعالی نے ختم فرما دیا۔ اب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام 3 سال کے عرصے کے بعد شیب ابی طالب سے باہر تشریف لائے، اور پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس میں ہم سماعت کریں گے۔ اور اگلے درس میں خصوصیت کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، اس درس کو ہم سماعت کریں گے، کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم قریب ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مراد رسول امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی نظر عنایت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک شامل ہونے والے بھائی کو ایک ایک لمحے کے بدلے کروڑوں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ ایک اتوار چھوڑ کر جو اگلی اتوار آئے گی ہمارے درس سیرت کو 1 سال پورا ہو جائے گا۔ پچھلے سال 10 محرم الحرام کے دن درس سیرت رسول پاک کا آغاز ہوا تھا، 1 سال پورا ہو رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ خود تشریف لے آتے ہیں، اپنے ساتھ 1 یا 2 بھائیوں کو آپ ضرور لے کر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصی نظر عنایت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام کے لیے بعد اب کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے
حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ کو سلام، غوث اعظم امام تقی والعقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اے مالک مولا پروردگار، محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہم تمام کو عطا فرما۔ اے مالک مولا پروردگار، ہر ایک کی ہر مشکل کو آسان فرما، ہر ایک کی ہر پریشانی کو دور فرما۔ مالک مولا پروردگار، ہمیں آئندہ زندگی تیری اور تیرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر ایک کو رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرما، ہر ایک کو عثمان غنی کا خزانہ عطا فرما۔ پاکستان کو تا صبح قیامت شاد و آباد رکھنا۔ اے مالک مولا، جن کے والدین حیات ہیں، والدین کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، جن کے والدین رخصت ہو گئے بخشش و مغفرت فرما۔ اے مالک مولا پروردگار، یا اللہ عز و جل، ہمارے بھائی حضرت علامہ مولانا احمد رضا امجدی صاحب قادری قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم کو مکمل شفا یابی عطا فرما۔ اے مالک مولا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے مکمل شفا یابی عطا فرما۔ اے مالک مولا، اے پروردگار، یا اللہ عز و جل، ہر ایک کو ایک ایک لمحے کے بدلے کروڑوں رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔